موتह کی جنگ 629 عیسوی اسلامی کیلنڈر میں 8 ہجری میں ہوئی اور یہ نوزائیدہ مسلم ریاست کے درمیان ابتدائی اہم فوجی مصروفیات میں سے ایک تھی۔ محمد کی قیادت میں اور بازنطین سلطنت اگرچہ اسے بعد کی لڑائیوں کے مقابلے میں ایک جھڑپ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جنگ کی فوری وجہ حارث بن عمیر کے بھیجے ہوئے ایلچی کا قتل تھا۔ محمد کی طرف سے بھیجا گیا فیروں کو روایتی طور پر سفارتی استثناء کے تحت تحفظ حاصل تھا، اس لیے اس عمل کو اس وقت کے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا گیا۔ الحارث کو بصرہ کے بازنطین حکمران کے گورنر شرابیل ابن عمرو نے قتل کیا تھا۔ محمد اس کے جواب میں قاتلوں کو سزا دینے اور شمالی علاقوں میں مسلم طاقت قائم کرنے کے لیے ایک فوجی مہم بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ محمد زید بن حارثہ کو تقریباً 3000 سپاہیوں کے لشکر کی قیادت کے لیے متعین کرنے کے لیے مت علیہ السلام کی طرف بڑھنے اور ضرورت پڑنے پر لڑنے کی ہدایت کی۔ قیادت کی جانشینی کا بھی خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ اگر زید مارا جاتا ہے تو جعفر ابن ابی طالب کمان سنبھالیں گے، اور اگر جعفر گر گئے تو عبداللہ بن رواحہ فوج کی قیادت کریں گے۔ جیسے ہی مسلم فوج مت علیہ السلام کے قریب پہنچی، انہیں اطلاع ملی کہ بازنطین فوج ان کا سامنا کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ کچھ اندازے بتاتے ہیں کہ بازنطین افواج، جن میں غسان قبیلے کے عرب عیسائی اتحادی شامل تھے، کی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ حالانکہ ان تعداد پر اکثر بحث ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مبالغہ آرائی کی گئی ہو۔ اس کے باوجود مسلم فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود مسلم فوج نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق زید بن حارثہ، جو کہ پہلے سپہ سالار تھے، بہادری سے لڑے لیکن معیار پر فائز ہوتے ہوئے مارے گئے۔ جعفر بن ابی طالب نے پھر معیار لیا۔ وہ بہادری سے لڑے، شہید ہونے سے پہلے جھنڈے کا دفاع کرتے ہوئے اپنے دونوں بازو کھو بیٹھے۔ جعفر بن ابی طالب کی موت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی، لیکن جنگ میں بھی گر پڑے۔ ان تینوں کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد کمانڈ گر گئی۔ خالد بن الولید کو، جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور مسلم جھنڈے تلے اپنی پہلی جنگ میں حصہ لے رہے تھے، مسلم فوج کو مکمل تباہی سے بچانے کا سہرا خالد کے سر ہے۔ اپنی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے اس نے مسلم صفوں کو دوبارہ منظم کیا اور کئی اسٹریٹجک پسپائیوں کو انجام دیا۔ بازنطین افواج کو یہ سوچنے میں گمراہ کیا کہ کمک ان کے راستے پر ہے۔ اس سے مسلمانوں کو مزید نقصان کے بغیر منظم انداز میں پیچھے ہٹنے کا موقع ملا۔ رچا موتہ کی جنگ مسلمانوں کے لیے واضح فوجی فتح کے نتیجے میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے کئی اہم نتائج برآمد ہوئے۔ زبردست مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے لچک اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، جس کے ساتھ خالد بن الولید کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ ان کی قیادت کے لیے جنگ نے یہ ظاہر کیا کہ مسلم افواج بازنطینیوں جیسی بڑی منظم فوج کا سامنا کر سکتی ہیں، حالانکہ وہ محدود وسائل کے ساتھ ایک نوزائیدہ ریاست تھی۔ بازنطینیوں اور ان کے عرب اتحادیوں نے شکست کے باوجود مسلم ریاست کے عزم اور طاقت کو بھانپ لیا۔ اس جنگ نے خطے میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قائم شدہ طاقتوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت کا اشارہ دیا۔ اس جنگ نے مسلم ریاست اور بازنطین سلطنت کے درمیان مستقبل میں تصادم کا مرحلہ طے کیا۔ اس نے جزیرہ نما عرب سے باہر مسلمانوں کی توسیع کا آغاز کیا، کیونکہ بعد میں بازنطین افواج کے خلاف مہمات اور لڑائیاں لیونٹ میں مزید مسلمانوں کی فتوحات کا باعث بنیں گی۔ موتریس کی لڑائی کے دوران خالد بن ولید کی کارکردگی نے ایک فوجی ذہین کے طور پر اس کی ساکھ کو مستحکم کیا۔ جنگ کے دوران ان کی قیادت مسلم فوج کو مٹنے سے روکنے کے اہم عوامل میں سے ایک تھی، اور وہ ابتدائی اسلامی کی مستقبل کی بہت سی فوجی مہموں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مت علیہ السلام کی جنگ اگرچہ مسلمانوں کے لیے ایک حکمت عملی کا نقصان ہے، اسلامی تاریخ میں ایک ایسے واقعے کے طور پر ایک خاص مقام رکھتی ہے جس نے ابتدائی اسلامی بہادری، ایمان اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ یہ خطے میں مسلمانوں کی حتمی فتوحات کا پیش خیمہ تھا اور ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کے بازنطین سلطنت جیسی طاقتور طاقتوں کے خلاف اپنے مقصد کا دفاع کرنے کے عزم کا ثبوت تھا۔